اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن دائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ یہدیہم الی صراط مستقیم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولنا الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، آپ خدمت میں سلام۔ اور آج چونکہ تقریباً 7 صفر المظفر ہے، اور اس 7 صفر المظفر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کو پیغمبر اکرم کی امامت کے وارث، ان کے علم و تقوی اور شجاعت و حشامت کے وارث 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہ نے انسانیت کو عطا فرمائے۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ خاندان عصمت و طہارت کو آج کے روز اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور معصوم ہستی عطا فرمائی، تاکہ انسانیت ان انوار عالیہ سے استفادہ کر کے اپنی جہالتوں کو دور کرے اور اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرے اور رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ عظیم امام ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابو الحسن رب العالمین نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہی ایک بیٹا بھی میرے لیے ہوتا تو کافی تھا، اور ظاہر ہے کہ امامت کی ساری محبتیں اور سارے تعلق جو ہوتے ہیں وہ نبوت اور رسالت و امامت کے بھی خدائی مشن کی طرف سے ہوتے ہیں۔ باقی اولادیں بھی محبوب پیاری، لیکن جو ان کے مشن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا ہے وہ ان کے لیے اہم ترین ہوتا ہے۔ آپ ابوا ایک مقام ہے جہاں جناب فاطمہ جناب آمنہ بنت وہب علیہ السلام، یعنی جناب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گرامی، وہاں ان کی قبر مبارک ہے۔ اسی ایریے میں اس کو ابا کہتے ہیں، وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے چھٹے امام کو یہ فرزند عطا فرمایا۔ آپ کچھ دنوں کے بعد مدینے پہنچے، اور مدینے میں آپ نے بہت بڑا
خان کا کھانے کا بندوبست فرمایا۔ 3 دن تک لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، یا کم از کم ایک جو ملتی ہے روایت اس میں 1 دن تو حتماً امام علیہ السلام بہت بڑا کھانا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نعمت الہیہ پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا سلسلہ امامت کی جو ہے وہ 7واں امام عطا فرمایا، ہمارا رہبر عطا فرمایا، ہمارا امام عطا فرمایا، ہمارا قائد عطا فرمایا، اور نور الہی اپنے نور کو جو ان ہستیوں کو نورانی بنا کر بھیجا اس میں اضافہ فرمایا۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور سامعین مومنین ان کی خدمت میں اس عظیم آمد پر جیسے ہمارے معمولات میں سے ہے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ البتہ ہماری اپنی جو رسمیں ہم نے بنا رکھی ہیں کہ یہ محرم ہے یا یہ مثلاً سفر ہے تو اس میں ہمیں مبارک نہیں دینی ہے، یہ ہماری اپنی رسمیں ہیں، کہیں اچھی ہیں کہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ امامت کی آمد پر ایک دوسرے کے لیے جیسے کہ دیگر ائمہ کی آمد پر ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اس ہستی کے آنے پر بھی ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ ان کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ، چونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، چونکہ اللہ کی ساری نعمتیں وہ عظیم ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی نعمت ہدایت ہے وہ ان کے صدقے میں نصیب ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے وارث ائمہ خدا علیہ السلام جب بھی اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہ عظیم ہیں، اور یہ ہمارے رسم و رواج جو ہیں وہ جو ہم نے خود بنائے ہیں، بہرحال ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ چاہیں تو کہیں بھی اپنے رسم خود بنا لیں، لیکن ان رسم و رواج کے خلاف ورزی اگر کوئی ہو جائے تو یہ بہرحال گناہ تصور نہیں ہوتا، اور اس میں انسانوں کو اپنی جو ہے وہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی خلاف ورزی ہو گئی شریعت کی۔ دعا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ بھی دعا ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے، یہ بھی دعا ہے، اور کوئی بھی لفظ آپ کہتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، یہ بھی دعا ہے کہ آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو۔ ظاہر ہے کہ یا علی مدد کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جس سے سلام کا مطلب اللہ آپ کو سالم رکھے، اسی طرح یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ مولا علی علیہ السلام کی شفاعت آپ کو نصیب کرے۔ تو یہ سب باتیں ہم کرتے ہیں، خصوصاً امامت کی عنایت پر ہمیں بہرحال اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور خوش بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمایا۔ البتہ ایک روایت میں یہ بات ذہن میں رہے کہ تقریباً اتفاق ہے، آپ کوئی بھی کتابوں میں پڑھیں تو وہاں آپ کو ملے گا کہ 7ویں امام کے یوم پیدائش جو ہے وہ 7 ظفر المظفر ہے، اور اللہ اس عنایت پر ہمیں شکر گزاروں میں سے شمار فرمائے، اور ان کی سیرت طیبہ پر ان کے اولاد جو عظیم ہستیاں ہیں معصومین کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ لاسٹ جو ہماری گفتگو رہی اس سے پہلی آیت، یعنی یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر کچھ آگے مثلاً 17 تک ان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے میں نے۔ تو جس طرح ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید پر غور و خوض کرنا چاہیے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور قرآن کا حق ہے، اور اگر ہم نے قرآن کا یہ حق ادا نہ کیا تو پھر شاید خدا نہ کرے قیامت کے روز قرآن ہمارے خلاف نہ کھڑا ہو، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن اور عالم قرآن اور مسجد اگر ان کو آباد رکھنے کی کوشش نہ کی گئی اور ان میں سے کسی نے بھی کسی بندے کے خلاف شکایت کر ڈالی
تو ان کی شکایت قبول ہو جائے گی اور اس بندے کا جو انجام ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ بہرحال اس میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب ہم نے بھیجے، اور پھر اس کے بعد اعلانات فرمائے کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے اور رسولوں پر ایمان لے آؤ گے، ان کی مدد بھی نصرت کرو گے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں ان باغات میں داخل کریں گے۔ یہ سے پہلی آیت ہے کہ جہاں نہریں جاری ہیں۔ ہاں اگر کسی نے اس کے بعد انکار کر دیا تو بہرحال وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ 12 نقیبوں کے بارے میں عرض کیا کہ تقریباً اہل سنت اور التشہید دونوں کتابوں میں یہ موجود ہے کہ پیغمبر نے بھی 12 کی تعداد ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہیں، کہیں فرمایا 12 امیر ہیں، کہیں فرمایا 12 امام ہیں، کہیں فرمایا کہ نقبائے بنی اسرائیل کی تعداد جتنے میرے بعد 12 امام ہیں، اور یہ 12 امام جب تک نہیں گزریں گے قیامت نہیں آئے گی۔ تو ان کی 12ویں کی زندگی کے ساتھ قیامت معلق ہے۔ بہرحال اس میں جانے سے زیادہ میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ آپ غور کریں، جب ایک بات قرآن مجید کی کسی آیت سے تشبیہ دیتے ہوئے پیغمبر نے فرمائی ہو تو اس کا مطلب بڑی عام ہے، اور 12 کی تعداد بہرحال بعض علماء نے کوشش بھی کی کہ جو خلفاء کی تعداد ہے ان کو 12 کے مثلا علامہ سیوطی نے کوشش کی تاریخ الخلفاء میں 12 کی تعداد کو گنا جائے۔ بدقسمتی سے انہوں نے یزید کو بھی شامل کر لیا اور امیر معاویہ کو بھی شامل کر لیا، دیگر بنو عباس اور بنو امیہ کے، چلیں ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن 12 کو انہوں نے بھی کوشش کی کہ 12 کی تعداد جو ہے ان کو اکٹھا کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ صحیح حدیث ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ 12 کی حدیث کو مان کہتے ہیں آخری زمانہ میں 12 آئیں گے۔ بہرحال پیغمبر کا پیغام جو ہے وہ پیغمبر کی ذات سے لے کر قیامت تک ہے۔ قرآن موجود ہے اور قرآن کی ڈیمانڈ ہے کہ کیا تم حکم جاہلیت چاہتے ہو؟ امیر المومنین فرمایا کہ حکم جاہلیت اسلام کے علاوہ جتنے سسٹم ہیں وہ سارے کی جاہلیت کے ہیں۔ تو پیغمبر کی ذات سے لے کر آخر تک، جو اس وقت جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ پیغمبر کے بعد کوئی نہ کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، اس لیے فٹافٹ جو ہے حضرت ابوبکر کی خلافت کا اعلان کیا سقیفہ بنی ساعدہ میں اور بعد میں مسجد نبی میں آ کر، چونکہ وہ یعنی مطلب ہے کہ وہ ضرورت سمجھتے تھے۔ اس پر تو اتفاق ہے، ہاں اس پر اختلاف ہوا کہ کون ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے حضور کی ذات سے لے کر قیامت تک کوئی نہ کوئی نمائندہ خدا قرآن کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اور پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و بیترتی اہل بیتی، حضور نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں، کسی چیز کو جو ہے وہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور نے کسی کو مبہم نہیں چھوڑا۔ یہ مبہم بنایا تو ہم نے خود بنایا، چونکہ جب اختلاف ہو گیا تو ہم نے کہا کہ اس کو پھر اسی طرح جو ہے وہ کسی نے تعویلات میں جو ہم نے ہر بات کو، حدیثوں کو بھی، آیات کو بھی تعویلات کی نظر کر دیا۔ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد میں قرآن اور میری طرف اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، یہ دونوں بالکل اکٹھے رہیں گے، اور تم دونوں تم بھی مسلمانوں اور انسانوں ان دونوں کو اگر ان دونوں کا دامن تھامو گے گمراہ نہیں ہوگا۔ میں پیغمبر گارنٹی دیتا ہوں، یہی مطلب نکلتا ہے حدیث کا، اور یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، کبھی ایک سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب اس بات سے جو ہمیں الہام ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح قرآن موجود آج ہمارے ہاتھوں میں، اسی طرح پیغمبر کی نسل سے، اولاد سے پیغمبر کا وارث بھی موجود ہے، اور وہ 11 تو گزر گئے، 12واں جو ہے یقیناً موجود ہے۔ اس لیے ہم امامت اس حدیث کی روح سے بھی ہم قائل ہیں کہ ہمارے 12ویں امام زندہ اور جاوید ہیں اور وہ موجود ہیں، اور خداوند متعال نے اسی طرح ان کو زندہ رکھا ہوا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ مسئلے ہیں حدیث میں بیان ہیں، اور یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا ہوا ہے، تمام امت مسلمہ اس بات کی قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، بالکل عام جو زندگی ہے جیسے کہ انسان زندہ ہے، ہوا پانی، اسی طرح وہ بھی زندہ ہیں، اور کیا آخری زمانے میں وہ بھی تشریف لائیں گے اور ہمارے
امام علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ بہرحال اس پر تو حضرت عیسیٰ کی ذات پر تو اتفاق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر کی اولاد میں سے جب بات ہوتی ہے تو چونکہ مسئلہ خلافت میں بہت بڑا اختلاف ڈال دیا گیا، تو اس وقت لوگ کہتے ہیں نہیں آئیں گے صحیح امام مہدی، لیکن وہ یہ جن کو شیعہ مانتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے، لیکن پیغمبر نے جو فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ میرے بعد کنٹینیولی مسلسل میرے 12 نائب آئیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اور پیغمبر نے ان کا تعارف بھی فرمایا، پیغمبر نے ان کی تعداد بھی بتائی، ان کا نام بھی بتایا، یہ باتیں موجود ہیں بہرحال۔ لیکن چونکہ ایک بہت بڑے گروہ نے ایسا اس سے دوری اختیار کر لی، اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں۔ تو 12 کی تعداد جو ہیں وہ ہر صحیح مسلم موجود ہے، دوسری کتابوں میں موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل نے تو بہت زیادہ اس پہ زور دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تفسیر دور منصور موجود ہے، مطلب یہ کہنے کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی تفسیر دور منصور یا کسی پیغمبر نے جب کہیں ایک فرمان مل گیا تو مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ یہ 12 کون ہیں۔ ظاہر ہے کہ بنو خلفائے جن کو راشدین کہا جاتا ہے وہ صرف 4 پہ رک گئے۔ خلفائے بنو امیہ کے لوگوں کو، حکمرانوں کو جو خلفاء کہا جائے وہ تو 12 کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح بنو عباس کو بھی اگر گنا جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، پھر اگر سب کو ملایا جائے تو بہت زیادہ ہیں، اور اگر جو ہیں وہ عثمانیین کو ملایا جائے تو اور زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ 12 کی وہ تعداد یہ نہیں ہے کہ جن کو پیغمبر نے فرمایا ہے کنٹینیوسلی یہ 12 ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ یہ صرف وہی ہیں جن کے بارے میں شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ جن کا اسماء گرامی لوگوں کو بتا رہے ہیں اور بتاتے ہیں۔ پہلے حضرت علی علیہ السلام ہے، تبرکاً نام لیتا ہوں، دوسرے امام حسن علیہ السلام ہیں، تیسرے امام حسین علیہ السلام ہیں، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، 5ویں امام باقر علیہ السلام ہیں، 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں جن کی آج پیدائش کا دن ہے 128 ہجرہ میں۔ اور اسی طرح جو ہیں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ہے جو ایران میں مشہد میں طوس میں دفن ہے۔ اسی طرح جو ہیں وہ 9ویں محمد تقی علیہ السلام ہیں، 11ویں جو ہیں علی نقی ہیں ان کے فرزند، اور 12ویں حسن عسکری، 9ویں محمد تقی علیہ السلام ہیں، 10ویں جو ہیں امام علی نقی علیہ السلام ہیں، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور 12ویں جو ہیں امام مہدی علیہ السلام ہیں جن کے حیات کے ہم قائل ہیں۔ تو یہ 12 ائمہ کے اسماء گرامی حضور نے بتائے ہیں اور ہم سب دنیا کو بتا رہے ہیں۔ یہ ہیں ان کے کردار میں اور نقص میں کوئی عیب نکالو، کوئی نہیں نکالتا۔ معصوم مانے یا نہ مانے سمجھتے ہیں یہ علم میں سب سے زیادہ، یہ حلم میں سب سے زیادہ، تقوی میں سب سے زیادہ، بہت عظیم لوگ، متقی، پرہیزگار، زاہد، اور بہرحال ایک بہت بڑا گروہ مسلمانوں کا جن کو شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کہا جاتا ہے، وہ بہرحال ان کی عصمت بھی کہہ لیں قرآن و حدیث سے، یعنی مطلب یہ اپنی طرف سے نہیں، قرآن و حدیث سے کہہ لیں کہ پیغمبر کے وارث ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں۔ تو یہ 12 ہیں، ان پر غور کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بنی اسرائیل سے ارشاد فرمایا کہ اگر 12 نوکبا کو تم بانو گے اور نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، ایمان لے آؤ گے، مدد کرو گے، یہ مدد مسلمانوں کو بھی آ سکتی ہے، لیکن فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ، چونکہ بنی اسرائیل نے عہد شکنی کر ڈالی اور جو وعدہ کیا تھا کہ ہم مدد کریں گے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر ڈالی اور ان کے دلوں کو سخت کر ڈالیا، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ تعویلات میں پڑ جاتا ہے، لفظوں کو بدلنا شروع کر دیتا ہے یا معنوں میں تعویلات۔ آج یہی سب کچھ جو ہے ہو رہا ہے کہ معانی میں تعویلات کی جاتی ہیں، کبھی لفظوں کو جو ہے بدلا گیا ہے۔ تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے بھی کیا اور مسلمانوں سے بھی بدقسمتی سے یہ غلطی ہو گئی، اور اسی وجہ سے آج ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ جس امت کو قرآن مجید نے درس دیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹنا، لیکن وہ امت آج سب سے زیادہ فرقے اسی میں ہیں۔ اس کی بھی پریڈکشن پیغمبر نے فرمائی تھی کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریڈکشن ہو تو ہم نے ضروری کرنا ہے، لیکن پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ ہمیں بچنے کے لیے فرمایا ہے کہ بچو، فرقہ بازی سے بچو۔ بہرحال ہو گئی، اب کیا کریں؟ اس کا آسان حل یہ ہے کہ تحقیق میں لگ جاؤ۔ اگر اسی تحقیق کرتے ہوئے موت بھی آ گئی تو یقیناً آپ صحیح راستے پہ مرے ہیں۔ ریسرچ کرنا ضروری ہے۔ کیا پیغمبر نے فرمایا کہ 12 میرے بعد ہیں، اور وہ 12 کی تعداد تلاش کرو کون ہے۔
اس میں سے وہ مسلمانوں میں ایسے خواہ شاید اس لیے لوگ زیادہ مخالفت کر رہے ہیں. بنو امیہ اور بنو عباس نے ہمارے پیچھے لگا دیا بعض لوگوں کو، وہ یہ کافر ہیں، ان کی بات ہی نہ سنو، ان سے بات تک نہ کرو. اس لیے کہ بنو امیہ اور بنو عباس اس 12 کی کیٹیگری پر آتے نہیں تھے. انہوں نے ہماری مخالفت کی، شدت سے مخالفت کی. آج اسی کو لے کر بعض احباب جو ہیں وہ بڑھ بڑھ کر جو ہیں وہ لوگوں کو ہم سے دور کر رہے ہیں. ہم تو آپ کے خیر چاہنے والے ہیں، ہم تو مسلمانوں کی خیر چاہنے والے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان لمبی عمر جئیں، تمام انسان لمبی عمر جئیں اور الہی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. صرف تھوڑے سے خیالات اپنے ٹھیک کر لیں تاکہ آخرت میں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. بات تو سیدھی ہے. ہمارا مقصد صرف یہی ہے. ہم تو کسی کو نہ قتل کرنے کے قائل ہیں، نہ کسی کو کافر فٹا جو مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا اس کو کافر بنانے کے لیے. لوگوں کو مسلمان کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو کافر نہیں بنانا چاہیے. بہرحال دل سخت ہو گئے. یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور جو ہم نے انہیں حصہ دیا تھا یعنی تعلیمات دی تھی ان کو بھلا بیٹھے. اور پیغمبر تم ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم الا قلیلا منہم، تم ان کی جو ہیں میں سے ان کے خیانتوں کو اب جان رہے ہو، مسلسل تمہارے سامنے آ رہی ہیں، سوائے ان میں سے تھوڑے ہیں. ان سے ان کو نظر انداز، ان سے درگزر کرو اور ان کو جو ہے وہ معاف کرو. بے شک اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ بات ایسی ہے کہ ظاہر ہے کہ درگزر ان لوگوں سے نہیں جو الفاظ کو بدل کر معنی کی تعویلات کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان سے نہیں ہے. اور پھر سے یہ اہل بنی اسرائیل سے آگے پھر ارشاد فرمایا من الذین قالوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا انا نصارا، ہم جو ہیں وہ نصارہ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کے متعلق جو الوہیت کے قائل ہیں وہ نصارہ کہے جاتے ہیں. ہم نے اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ کے فالوور سے بھی وعدہ لیا تھا. فنسوا حظا مما ذکروا بہ، جو ہم نے ان کو ریمائنڈنگ بھیجی، ریمائنڈ کرائی چیزیں اس کو بھول گئے. اس میں پیغمبر کی نشانیاں موجود تھیں، وہاں یہودیوں کے ہم موجود تھی، عیسائیوں کے ہم موجود ہیں. اس کے علاوہ جو تعلیمات تھیں سب کو بھول بیٹھے. فأغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، ہم نے پھر ان کے درمیان قیامت تک جو ہے وہ دشمنی اور بغض ڈال دیا. اس سے مراد خود یہود و نصارہ بھی ہیں. اس آیت کا اشارہ دونوں کی طرف ہے. اور اب بھی اگرچہ بظاہر دوست ہیں لیکن اب تک تو یہی ہوا کہ دوست نہیں. جب تک کہ یہودیوں نے پوری دنیا پہ قبضہ نہیں کر لیا اپنے انداز سے، اس وقت تک یہود و نصارہ کے درمیان میں کوئی محبت نہیں تھی. اور اب کہیں جو ہیں وہ روم سے کوئی امبیسڈر اسرائیل گیا ہے لیکن اب تک ان کے تعلقات بھی نہیں تھے کوئی. اور عیسائیوں کا مسئلہ بھی یہی ہے. آپ خود اگر عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے تو آپ دیکھیں ان کی لڑائی ابھی آئرلینڈ میں، دوسری جگہ، ہر جگہ کیتھولک، پروٹیسٹنٹ اور جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کو یہوہ، اور کتنی بھی ان کی قسمیں ہیں. تو بہرحال آپس میں وہ ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یہوہ وٹنس والے وہ صحیح نہیں، یہوہ وٹنس والے ہم صحیح ہیں وہ غلط ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہاں بھی جاری ہے. اور ماشاءاللہ ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں، مسلمان بھی ہر مسلمان یہ کوشش کر رہا ہے کہ دوسرے مسلمان کو اسلام سے نکال دے اور پکا مسلمان خود ہو جائے، اور دوسرا اس کو نکال دیتا ہے. تو ماشاءاللہ مسلمانوں کے ہاں بھی ایک دوسرے کو کاٹنا، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنا کوئی کمی نہیں ہے. چلیں اللہ بچائے. تو ان کے اندر جو ہے وہ اللہ نے دشمنی ڈال دی. اللہ نے دشمنی فرمائی کہ اللہ نے فأغرینا بینہم، اللہ جو نسبت دیتا ہے جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مورے لگا دیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ کسی کو مسلمان ہونے سے، بہتر انسان ہونے سے اور مسلمان ہونے سے روک رہا ہے. یہ ہے کہ وہ اتنے شدید، ان کی شدت بیان ہو رہی ہے، اتنے سخت آپس میں دشمن ہیں کہ جیسے کہ خدا نے دشمنی ڈال دی ہو. پہلی بات ماشاءاللہ آج جو ہے اگر آپ دیکھیں تو بڑے جس کو کہتے ہیں ڈھول بجا کر جو ہے ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے. ہاں ہم بڑی خوشی سے جا رہے ہیں ہر پوری دنیا سے شیعوں کو قتل کرنے کے لیے. فلاں شیعہ ہے بس اس کو مارو، فلاں ہے. اسی طرح جو ہیں وہ لڑائیاں اب جو ہیں وہ عیسائیوں اور یہودیوں میں کم ہو رہی ہیں اور مسلمانوں میں آپس میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور ایسی نام کا اسلام رہ گیا ہے. بہرحال رب العالمین سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں
صحیح مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے اپنی مسلمان انسان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کی جان کی اپنی عزت ہے، مسلمانوں کی تو بہت زیادہ مقام ہے۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو زبان ہاتھ سے جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا، ورنہ اسلام کے صحیح فالوور میں سے نہیں رہے گا۔ تو آج کیا ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب آج کے حالات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری صورتحال کم از کم اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں اس میں ہم نہیں چل رہے ہیں۔ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اللہ انہیں بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو تمہارے لیے بہت سی وہ چیزیں جو تم چھپاتے ہو حق، اس کو بیان کرنے لگ گیا ہے۔ ویعفو عن الکثیر، اور بہت سی باتیں جو ہیں ان سے نظر انداز اور فرمایا اور تو معاف کر دیا۔ تخفون من الکتاب، تم جو ہے وہ چھپایا کرتے تھے تو صاف بیان کر دیا ہے، اور درگزر فرما رہا ہے، یعنی نظر انداز فرما رہا ہے جو غلطیاں تم نے کی۔ اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ گئی ہے۔ بہت زبردست بات ہو گئی کہ نور اور کتاب مبین، اہل کتاب کو خطاب ہو رہا ہے ڈائریکٹ کہ تمہارے لیے بھی آ گئی ہے، انسانوں کے لیے آ گئی ہے۔ تو لیکن اہل کتاب تو بہرحال چونکہ وہ کتاب والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے۔ حضرت موسیٰ پر جو کتاب ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے، حضرت داؤد پر جو کتاب ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر جو کتاب ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ تو کم از کم یہ سوچ جو ہے وہ کامن ہے، تو لہذا اب خدا کی طرف سے ایک اور کتاب آ گئی ہے اور نور آ گیا ہے، نور آ گیا ہے، یعنی پیغمبر کی ذات اور ائمہ اہل بیت جو الہی نمائندے ہیں وہ نور ہیں، اور کتاب مبین جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور اگر کوئی کہے اس سے مراد قرآن ہے، کوئی اختلاف نہیں، ظاہر ہے کہ قرآن بھی نور ہے، اور ظاہر ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا وہ بھی نور ہے۔ اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس پہ اختلاف کیا جائے، لیکن بات سیدھی ہے کہ اگر اس سے مراد نور ہی مراد دیا جائے کتاب مبین سے اور نور سے کتاب قرآن، تو مسئلہ نہیں، پریشانی نہیں، قرآن کو ہی مان لو، اس کے بعد خود قرآن تمہیں بتائے گا اگر نور سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ تو بہرحال قرآن بھی نور ہے اور پیغمبر کی ذات بھی نور ہے، ان کی تعلیمات نورانی ہیں۔ جب ایک آدمی، ایک ذات جو ہے، جیسے قرآن یہ موجود ہے، یہ کتبی شکل میں ہے، عملی شکل میں پیغمبر کی ذات ہے، تو جس پر قرآن نازل ہو یقیناً وہ بھی نور ہے۔ اور بسا اوقات کبھی کبھی ہنسی آتی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں جب حضرت عثمان کا لقب بیان کرتے ہیں ذو النورین، تو دو نور والے بقول ان کے ہاں، لیکن حضرت عثمان ذو النورین ہیں لیکن پیغمبر نور نہیں ہے۔ حیرانگی کی بات ہوتی ہے جب یہ سنتے ہیں تو، لیکن بات یہ ہے کہ پیغمبر نور ہے، اور پیغمبر کی ذات جو ہے وہ قرآن مجید ان پر نازل ہوا ہے، اور جہاں جہاں قرآن گیا وہاں نور ہوگا۔ بہرحال یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، میں اس پہ مزید بات نہیں کرتا، آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے وہ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ، جو کس کی ہدایت دیتا ہے؟ جو اس کی رضا کے لیے کوشش کرے، یعنی فالو کرے، اس کی رضا کو فالو کرے، اس کی مرضیوں کو فالو کرے، تو خدا اس کو سلام کے طریقے بتاتا ہے، اس کو جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے کہ باسلامت یہ زندگی کیسے گزارو اور باسلامت وہاں کیسے رہو۔ یخرج من الظلمات الی النور، ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، یعنی اب اس سے یخرجہم من الظلمات ایسے پیغمبر کی طرف سے بھی ہے، اشارہ ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں اللہ کی اجازت باذن، اور ان کو ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، وہ نور ان کو ہدایت دیتا ہے۔ بہرحال دونوں باتیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر خداوند متعال کی طرف یہ ضمیریں جا رہی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر پیغمبر کی طرف جا رہی ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کر ڈالا، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ وہی، اللہ کیا ہے؟ مسیح ابن مریم ہے،
یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں جنہوں نے یہ کہا انہوں نے کفر کر ڈالا۔ فرمایا اب قرآن مجید نے ذرا تھوڑا سا سوچنے کے لیے تھوڑا سا تاکہ لوگ سوچیں، قل کہو پیغمبر فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ گرامی اور تمام جو زمین میں ان کو ہلاک کرنا چاہے تو خدا کے مقابلے میں کون کو بچا لے گا؟ اب جواب نہیں ہے۔ لہذا وہ سارے کے سارے جو ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ کے لیے، اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ درمیان ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور ملکیت ہیں، نہ کہ اللہ کے ساتھ شیئر کرنے والے خدا ہیں، نہ کہ اللہ کے ساتھ۔ اب یہاں جو ہے ذرا غور کریں کہ ایک خطیب اگر یہ کہے کہ حضرت علی اور خدا کے درمیان صرف ایک سجدے کا فرق ہے اور تشریح نہ کرے تو یقیناً لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ کہے حضرت علی اور خدا کے درمیان، اللہ کے درمیان جل شانہ ایک سجدے کا فرق ہے، یعنی حضرت علی نے سجدہ کیا اور اللہ نے حضرت علی کو سجدہ نہیں کیا، باقی تو کوئی فرق نہیں ہے۔ نہ حضرت علی اللہ کے محتاج ہیں، نہ حضرت علی اللہ کا رزق کھاتے ہیں، نہ حضرت علی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، نہ کیا غلط بات ہے۔ اور لوگ آگے جو ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو کچھ اس کا غرض ہی نہیں ہے کہ یعنی حقیقت کیا ہے، نعرے پہ نعرہ، نعرے پہ نعرہ، ہاں بڑی بات ہو گئی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت علی کے بارے نصیری جسے خدا مانتے ہیں وہ آ گئے، اوہ ہو بھائی مذاق ہو رہا ہے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، نہ وہ نصیری کے خدا ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، حضرت علی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے اور ہمارے بیوقوف نعرے لگا رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ حضرت علی اللہ کے بندے ہیں اور بالکل مخلوق ہیں۔ دیکھیے دعا یستشیر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خدمت میں حضرت علی خود بھی عرض کر رہے ہیں اور ہمیں بھی، انت الخالق وانا المخلوق، تیری ذات خالق ہے میں تیری مخلوق ہوں، انت الرازق وانا المرزوق، تیری ذات رازق ہے اور میں رزق کھاتا ہوں، انت الموتی وانا السائل، تو عطا کرنے والا ہے اور علی تجھ سے مانگنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اور ایک دیکھیں اب یہ خطبات جو ہیں آدھی باتیں چھوڑ کر یا تو اس کی تشریح کریں کہ سجدے کا مطلب حضرت علی عبد ہیں اور 100% اللہ کے محتاج ہیں، ذرا برابر بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہے، لیکن وہ بات کہہ کر نعرے لگوا کر وہ ڈگڈگی بجائی اور بھاگا کہ جملہ بڑا غلط کہا اس نے، اس جملے کو پوری طرح تشریح نہیں کی اس نے۔ لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں شاید بس خاص زیادہ فرق نہیں ہے، حضرت علی نے سجدہ کیا اور اللہ نے حضرت علی کو سجدہ نہیں کیا تو یہی فرق ہے بس، باقی تو معاملہ جو ہے برابر ہے۔ اور پھر جملے جو ادا کیے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ کہ استغفر اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات حضرت علی میں پائی جاتی ہیں، خدارہ مجھ سے پڑھوانے والوں، خدارہ مجھ سے پڑھنے والوں، خدارہ مجھ سے سننے والوں، کفر نہ کرو، حضرت عیسائیوں کی طرح کافر نہ بنو۔ یہ کفر کا بکنا ہے کہ اللہ کی صفات عین ذات ہیں، لامحدود ہیں، کوئی فرد بشر، کوئی انسان، کوئی مخلوق الہی صفات کی حامل نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ اسی میں خوشی جو ہے وہ جو ہے کہ نعرے لگا لیں، کوئی بات غلط سے غلط کر دے آدمی، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے اس کو اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ بالکل یہ نہیں ہے کہ صرف سجدے کا فرق ہے، بلکہ حضرت علی محتاج مخلوق ہیں اللہ کی اور اللہ کی طرف سے امام ہیں، معصوم ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں نہ کہ مخلوق میں بھی ایک دوسرے گھر کے محتاج ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جب کھانا تشریف فرماتے تھے تو کسی نے حال چلایا تو گندم آئی، اسی طرح جو ہے وہ کسی نے حضرت علی کے کپڑے بنے تو حضرت علی نے پہنے، فرمایا کرتے تھے یمنی چادر حضور کو، یمن میں بنی وہ چادر نا، اب حضور تو خود ہی ہر کام کرتے تھے۔ یہ نظام کائنات اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ ہر ایک کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ البتہ یہ ہستیاں امام ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اگر کہیں کچھ کرنا ہے، لینا دینا ہے تو پیسے سے لیں گے، مانگیں گے نہیں کہ آپ پلیز مجھے یہ کپڑا دے دیجئے، مجھے یہ چیز دے دیجئے، نہیں، مزدوری کر لیں گے لیکن کسی کو ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہاتھ اگر پھیلائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پھیلائیں گے۔ کیا غلط باتیں ہمارے پاس بھی ہو رہی ہیں، عیسائیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جس چیز کو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ وأحباؤہ، یہودی اور نصرانی نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔
قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر یہ بات سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہو، پھر اللہ تمہیں تمہارے غلط عقیدے کو عذاب کیوں دے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی بشر ہو جس طرح کہ اللہ نے دوسرے بشر کو، انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، ویعذب من یشاء، جس کے لیے چاہے گا جو ہے وہ عذاب دے گا۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، اللہ کے لیے، اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب تمہارے پاس میں ہمارے رسول آئے ہیں، حضور گرامی آئے ہیں جو تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، اور رسولوں کے ٹائم درمیان میں حضرت عیسیٰ لے کر حضور تک رسولوں کے خالی ٹائم ہے، اس کے بعد تشریف لائے ہیں۔ ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہنا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ وقد جاءکم بشیر و نذیر، اب تو ہمارے پاس بشیر بھی آ گیا ہے، خوشخبری دینے والا آ گیا ہے، ڈرانے والا بھی آ گیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیزو، سب کی خدمت میں، یہود و نصارہ کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ قرآن مجید کے آواز پر دھیان دیں۔ مسلمانوں کی خدمت میں التماس ہے کہ قرآن مجید کے اس گفتگو پر دھیان دیں کہ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ مسلمان کو قتل کرے اور خواہ بلا وجہ الزام لگا کر اسلام سے خارج کرے۔ اور اسی طرح جو ہے بات یہ ہے کہ عیسائیوں نے جو مسئلہ توحید پہ غلط موقف اختیار کیا اور حضرت عیسیٰ کو کہیں تو حضرت خدا کا پارٹنر جو ہے بنا لیا، مان لیا، اور کہیں جو ہے بالکل وہی خدا ہے، بھائی حضرت عیسیٰ ہی خدا ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ بات ہوئی کیا خدا اس طرح لامحدود خدا ایک ماں کے پیٹ میں گیا تو محدود نہ ہوا، پھر بچہ ہوا تو محدود نہ ہوا؟ وہ ماں کا محتاج تھے، کھانے پینے میں محتاج تھے، تو خدا محتاج ہو جائے گا؟ قطعاً رب العالمین بلند و برتر اس بات سے، یہ سارے اس کے مخلوق ہیں، حضرت عیسیٰ مریم ہوں یا دیگر جو ہیں اس کائنات میں جو بھی ہستیاں ہیں اور دوسری مخلوقات ہیں، سب مخلوق ہیں، اور اللہ کی 100% جو ہے محتاج ہیں۔ حضور علیہ السلام اور دیگر ائمہ یہی جملے عرض کرتے ہیں، بار الہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توجہ سے نہ ہٹانا، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توجہ ہم سے نہ ہٹانا بار الہ، اگر تیری ذات نے ایک لمحے کے لیے بھی توجہ ہٹا دی ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دعائیں تھیں مسلسل ائمہ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری طرح اس بات کا خیال رکھنا چاہیے عزیزو کہ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے، ایسی گفتگو خصوصاً جو ممبر پہ آتے ہیں، ممبری حضرات کو، کہ گفتگو کرتے ہوئے ایسے جملے نہیں چھوڑنے چاہیے جس سے لوگ جو ہیں وہ غلط مطلب نکال کر اپنے عقیدے کو خراب کر لیں، اپنے اعمال کو خراب کر لیں۔ اور یہ ہوا ہے، میں نے جب سنا کہ ایک خطیب نے یہ کہا، اور اس کو پھر دہراتا ہوں میں، کہ سوائے ایک سجدے کے حضرت علی اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے، باقی بہت غلط کہا، بہت غلط کہا۔ اگر اس کی تشریح نہ کی لوگوں کے سامنے کہ ایک سجدہ نہیں، حضرت علی تو سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں، حضرت علی رب العالمین کے سامنے ایک محتاج بندے کے سامنے کی طرح کھڑے ہیں۔ ہاں، یہ لوگوں کی بات نہیں کرتا میں، لیکن حضرت علی ایک محتاج بندے کی طرح کھڑے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے گفتگو کرتے ہوئے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے انداز سے عجیب یہ جملے چھوڑ دیتے ہیں، جی حضرت علی علیہ السلام کا یہ خاندان نبوت کا خدا پر بڑا احسان ہے۔ خدا پر کسی کا احسان نہیں ہے، خدا کا ان پر احسان ہے کہ انہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ان پر۔ اور دوسرے جملے آج کل یہی ادا ہو رہے ہیں کہ جی امام صلی اللہ علیہ وسلم دین اور توحید کو بچایا، نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، ہمیں انسانوں کو دین سے دور ہونے سے بچایا، ہمیں متوجہ کیا کہ یہ جگہ ہے جس کو امامت کہتے ہیں اور میں اس کا وارث ہوں، اگر آپ کو صحیح دین لینا ہے تو یہاں سے ملے گا، توحید بھی آپ کو، مسئلہ توحید بھی یہاں سے آپ کو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور کہیں جائیں گے تو مسئلہ توحید بھی سمجھ نہیں آئے گا، مسئلہ رسالت بھی یہاں سے سمجھ سکتے ہیں، اور کہیں جائیں گے تو وہاں مسئلہ رسالت بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ آج انسانیت کی امامت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے انسانوں کے لیے چھوڑی ہے، اس کو اگر کہیں آپ پائیں گے تو حسین علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کے دروازے سے پائیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے اس طرح متوجہ فرمایا، نہیں ہے کہ خدا کی توحید کو بچا لیا، خطرہ تھا، توحید اللہ کی ذاتی ہے،
کوئی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن شعراء کرام سے بھی التماس ہے نظم کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے عقیدے غلط نہ ہوں، کہ شاید اللہ تعالیٰ کی توحید کو خطرہ تھا اس لیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کو بچا لیا. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو کوئی خطرہ نہیں، ہمارے نظریہ توحید ہمیں خطرہ تھا کہ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو شاید ہم آج نام تو اسلام کو ہوتا ہے لیکن کچھ اور باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی. خدا ایسا ہے، خدا آتا ہے، خدا جاتا ہے، خدا سوتا ہے، خدا لیٹتا ہے، یہ ساری کرسی پہ بیٹھتا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی اگر یہ قربانی اور اس طرح ہمیں متوجہ نہ کیا جاتا تو. لاکھوں درود و سلام ہوں ائمہ ہدا کی ذات پر، اور جو پیغمبر کے بعد جنہوں نے لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ توحید کے بارے میں کیسے سوچو. مشکل ترین مسئلہ انسانوں کے لیے عزیزو وہ مسئلہ توحید ہی ہے، اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء اور ائمہ ہیں. خبردار اس میں کوتاہی نہ کرنا. اگر آپ نے کوتاہی کر ڈالی تو یقیناً ائمہ بھی راضی نہیں ہوں گے، پھر شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی. اس لیے کہ مسئلہ توحید اہم ترین مسئلہ ہے، پہلے زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے. اور اس کو کہاں سے سمجھنا ہے؟ ہمیں معصومین کے دروازے سے سمجھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی یہ مسئلہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا. ورنہ تو لوگ یہی آج ہمارے ہاں ہمارے ارد گرد مسلمان ہیں، انہوں نے جب ائمہ اہل بیت کے دروازے سے توحید نہیں لی تو ان کی توحید کے بارے میں خدا کے ہاتھ کے بھی قائل ہیں، بعض لوگ خدا کے جسم کے بھی قائل ہیں، آنکھوں کے بھی قائل ہیں. کہتے ہیں قرآن نے جو کہہ دیا ہے خدا کی آنکھیں ہیں، قرآن نے جو کہہ دیا خدا کے ہاتھ ہیں. حالانکہ یہ سارے کے سارے جو محاورات ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہدایات کے مطابق بناؤ، لیکن لوگوں نے اس کو خدا کی آنکھیں بنا ڈالیں. خدا کے ہاتھ یہ معصومین علیہ السلام پہ لاکھوں درود و سلام ہوں کہ جنہوں نے توحید کے بارے میں ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جس سے الحمدللہ ہم اس بڑے گناہ سے بچ گئے جس کا نام شرک ہے. آپ سے گزارش ہے کہ دعائے مشلول کو کبھی کبھی بیٹھ کر پڑھیں، میننگ کے ساتھ پڑھیں. کبھی دعائے جوشن کبیر کو میننگ کے ساتھ پڑھیں، کبھی دعائے مشلول کو میننگ کے ساتھ پڑھیں، کبھی دعائے عرفہ کو عرفات کی بجائے گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھیں. وہاں تو جلدی پڑھا جاتا ہے تاکہ ختم ہو جائے، بس ایک کام روٹین پوری کر ڈالی ہے ہم نے. لیکن یہاں گھر میں بیٹھ کر دعائے عرفہ وہ جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عرفات کے میدان میں سخت گرمی میں ننگے سر و ننگے سخت دھوپ پہ خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر رب العالمین کے دربار میں آہوزاری کی اور مناجات کی. خدا را اس کو جو ہے وہ پڑھیں تاکہ یہ آنے والے لوگ، یہ صرف جو ہے آپ کی جیبوں پر نظر رکھنے والے لوگ، وہ آپ کو مسئلہ توحید میں گمراہ نہ کریں. اگر مسئلہ توحید خراب ہو گیا کوئی شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی. اس لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک، اللہ شرک بالکل معاف نہیں کرے گا. اور شرک کسی گائے بھینس کا یہی ہوتا ہے خیالات میں کہ بس خدا اور ائمہ یا خدا اور حضرت عیسیٰ میں تھوڑا سا ہی فرق ہے، وہ باپ ہے یہ سن ہے، ورنہ سن اور ہولی فادر دونوں اکٹھے ہی ہیں، کام چلا رہے ہیں. سوچو کہ ان لوگوں کو قرآن نے کیوں غلط کہا ہے، قرآن نے کیوں کافر کہا ہے، قرآن نے کیوں مشرک فرمایا ہے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو ماننا کوئی عیب نہیں تھا، حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ اس سے محبت کرنے حضرت عیسیٰ سے کوئی عیب نہیں تھی. جو حضرت عیسیٰ جو مجھے اپنی ذات سے بڑھا کر جو ہے اور رب العالمین کی حد تک جو ہے وہ بیان کرتے ہیں بھی خدا کی صفات آ گئی ہیں، خدا کے جو ہیں وہ سارے کام انہوں نے ٹیک اوور کر لیے ہیں. وہ غالی جو حضرت علی علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں اور وہ اس طرح سوچتے ہیں کہ خدا نے ان کے حوالے کر دیا ہے. اسی طرح وہ قالی کہتے ہیں وہ جو ائمہ کو امام بھی نہ مانے، معصوم بھی نہ مانے، عام آدمی کو ذرا مانے. ظاہر ہے کہ یہ معصومین کا حضرت علی کا درجہ یہ ہے کہ رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اس مخلوق میں اللہ کے ہاں تو اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب ہے. وہ معصوم ہیں اور وہ پیغمبر کے وارث ہیں، وہ پیغمبر کے علم کے وارث ہیں، وہ پیغمبر کے زہد و تقویٰ کے وارث ہیں. پیغمبر ان کو بھائی ارشاد فرمایا. اگر اس سے کوئی بھی سمجھتا ہے وہ قالی ہو جائے گا. لہذا خداوند متعال ہمیں قالی بننے سے بھی بچائے اور غالی بننے سے بچائے. چونکہ غالی کو مشرک قرار دیا ائمہ نے لعنت فرمائی ہے غالیوں پر بھی اور قالیوں پر بھی. خدا اس سے بچائے. صحیح سوچو، صحیح سمجھو. یہ جو ممبر پہ آتے ہیں ان کا بھی خیال رکھو کہ یہ گفتگو ایسے نہ کریں تاکہ لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا نہ ہو. خدا ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم صحیح راستے پر رہیں، شرک سے بچیں اور ائمہ سے جو بغض رکھنے والے ہیں ان سے بچیں. اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.